اپنے آپ کو. میرے بزرگ تھے، میرے پردادا شیخ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کا ایک مرید تھا، اس کو بھی بیماری لگ گئی دوسروں کے عیب دیکھنے کی. حضرت تھے بڑے رقیق القلب. اب سمجھ نہ آئے کہ کس طرح اس کی تربیت کروں. وہ عید الاضحیٰ آ گئی، بندہ بھیج کے نہ بلایا. اب جو مرید تھا نا وہ تھا گجر برادری سے، اس کو بلا کے فرمانے لگے بھائی گجرا تو ڈنگر شنگر واہ بھی رکھے نہیں تو تینوں ذرا ڈنگراں دی پچھان بھی واہ بھی ہونی. انہوں نے کہا جی. فرمایا ذرا چل ہاں میں ان کو لیلا ہی لے دے. اس کو لے کے منڈی چلے گئے. ایک لیلا دیکھ کے فرمایا ذرا چیک کر ہاں جی تسی آپ پہ چیک کر دیں دو ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ جیسے چیک کرتے ہیں اس نے چیک کیا. پہلے اس نے کھریاں دبائیں، پھر اس نے کان اٹھا کے دیکھے، منہ کھول کے دان چیک کیے، پیچھے سے اس نے پٹھ دبائی. کہتا نہیں حضرت صاحب کو لیلا ٹھیک نہیں. فرمایا ٹھیک ہو گیا. دوجا چیک کیا ریجیکٹ، تیسرا چیک کیا ریجیکٹ، چوتھا چیک کیا ریجیکٹ. جب چوتھا اس نے ریجیکٹ کیا نا حضرت بھی بول پڑے. آپ نے فرمایا گجر بابیا لیلے نہ ریجیکٹ کریا ذرا سن لیلے کی کہن دے دے. اور اس کرتے حضور لیلے بھی کچھ کہندے نے. فرمایا کچھ نہیں بڑا بڑا کچھ کہندے نے. اور اس کرتے حضور اے لیلا ان کی کہن دیا ہے، تربیت کرنی تھی نا. فرمایا لیلا منو کہن دیا حکیم صاحب نے پوچھو ہاں میریاں تے کھریاں بھی دبا کے چیک کیتیاں سوں، میرے تے کان بھی چوک کے ویکھے سوں، میرا تے منہ کھول کے بھی ویکھیا سوں، میری تے پیچھے پٹھ بھی دبائی سوں. انہوں پوچھو کدی اپنے آپ نوں انج ویکھیا ہی کدی اپنے آپ نہیں ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اور میں اسپیشلی آپ نوجوانوں سے ادھر سے اب بھی آواز آ رہی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. یہ ایک بزرگ تھے تو ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے نا دوستی ہو گئی. ایک دن انہوں نے حضرت خضر سے پوچھا حضرت آپ نے انبیاء کے ادوار دیکھے ہیں، ہمارے محبوب علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، صحابہ کا دور دیکھا، تو آپ نے کبھی کوئی اس طرح کا بھی ولی دیکھا جس کی سمجھ ہی نہ آئی ہو؟ تو حضرت خضر فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا اور امام عبد الرزاق جو کہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں حضرت، کہتے اب درس حدیث دے رہے تھے، میں بھی بیٹھا سن رہا تھا. کہتے نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کونے میں نا ایک نوجوان اپنے گھٹنوں میں سر دیے نا بیٹھا ہوا ہے. اب فرماتے میں نے سمجھا شاید سو رہا ہے. تو کہتے میں نے جا کے نا اس کو جگایا. میں نے کہا او نادان، وہاں امام عبد الرزاق درس دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہوا ہے. فرماتے اس نے سر نہیں اٹھایا گھٹنوں میں، اور آگے سے مجھے کیا کہتا ہے اے آنے والے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے عبد سے سن رہے ہیں اور یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے. فرماتے میں نے کہا ہوئے اتنی چھوٹی سی عمر اتنا بڑا دعویٰ کہ میں ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں. فرماتے میں نے اس سے کہا اگر تو اپنی بات میں اتنا سچا ہے تو بتا ہمیں کون. حضرت خضر فرماتے ہیں جب اس نے اپنا سر اٹھایا نا تو میرا جی چاہا کہ میں اس کے چہرے کی نورانیت پہ قربان ہو جاؤں. اتنا سونا چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. فرماتے ہیں مجھے آگے سے کہتا ہے اے خضر اگر میری فراست غلط نہیں ہے تو آپ خضر ہیں. فرماتے اسے تو پتہ چل گیا میں خضر ہوں، مجھے نہیں پتہ چلا یہ کیا بیٹھا ہوا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم. اور راضی تو سونے نو کرنا ہی تو ہی سونیاں کرن ٹر پے. میں تیری پتر کو اس طرح کی تقریر کروں گا، میں خوشامد کرنے ہوں آپ کی، میں اڈی اڈی مچھاویں نہیں رکھی دیا حضرت جی. اتنے نہیں کوئی خوشامد خوشومت ہے، سوڑ راضی پتر انہوں نے کرنا سی اسی کیوں کرن ٹر پے حضرت. کیونکہ جو تم نے باہر رکھے ہوئے اسے تو پتہ نہیں لگ رہا کہ محبوب کو راضی کرنا ہے نا پتر، یاد رکھنا. اور میں اب یہاں پڑھوں گا اقبال کو، کمال کا اقبال نہیں، اقبال جی کیا کہتے ہیں اقبال. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور شعر تو بڑے ہیں، مجھے سب سے سونا شعر یہ لگتا ہے آئے ہو اقبال کیا کمال، کیا تیرا انتخاب ہے، کیا تیری پرواز ہے اقبال. کیا کہتے ہیں یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اور یاد رکھنا اقبال ہیں، اقبال تھے، قرآن و حدیث پہ نظر تھی اور اقبال کو یہ حدیث یاد تھی. محبوب فرماتے اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے
صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے تو جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے مان پڑ جائے گی. اقبال کو پتا تھا اس حدیث کا. اقبال کو پتا تھا شرابن طہورا بھی ہے, وہاں شہد کی نہر بھی ہے, وہاں دودھ کی نہر بھی ہے, وہاں کیا کیا ہے, اقبال کو سارا ہی پتا تھا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار حور مقصورات فی الخیام. اقبال کو سارا ہی پتا تھا. وہ اقبال تجھے نہیں جنت چاہیے, اقبال تجھے نہیں حور چاہیے, پتہ نہیں اقبال تجھے کیا چاہیے. پھر سنو اقبال کیا کہتے ہیں. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. لیکن حضرت جی اور تے گئی رچے دی, اسی تے اتھے ہی رہ گئے سارے. کیمرہ لگا ہوا ہے, کچھ باتیں کرتے ڈر آتا ہے. میں خود بیٹیوں والا ہوں, میں کسی کی تذلیل یا تضحیق نہیں کر رہا, لیکن جو سچ ہے پتر وہ سچ ہی ہے. ہم رہ بھی کس پہ گئے جڑی 3 دن منہ نہ دھوئے تے ویکھے کوئی نہ, اج کریمہ بند ہو جان تے ویکھے ہی کوئی نہ, اج میک اپ بند ہو جائے تے ویکھے ہی کوئی نہ. ہاں بٹا چہرے خراب ہو چکے ہیں چہرے. آپ نظر کو برحق مانتے ہیں نا, ایک نظر بھینس کو لگ جائے تو دودھ دینا چھوڑ جاتی ہے, ایک نظر بچے کو لگ جائے ساری رات رو رو کے چھوڑتا کچھ نہیں. تو وہ عورت جس کے چہرے پہ سارا دن مردوں کی گندی نظریں پڑیں, وہ چہرہ ٹھیک کہاں سے رہ جائے گا. یہ تو کریموں نے بڑا بھرم رکھا ہوا ہے, یہ تو میک اپ نے بڑا بھرم رکھا ہوا ہے. آج بند ہو جائے تو دیکھے کوئی نہ حضرت جی ہیں. تو کیا ہوا, ہم اس پہ رہ گئے, ہم اس پہ رہ گئے تھے. بچپن میں نا حضرت جی والد صاحب بڑے زیادہ سخت تھے, بہت ایکسٹرا سخت, لیکن ان کی سختی مجھے بنا گئی ہے حضرت جی. بڑی مار کھائی ہے میں نے اپنے ابو جی سے. بعد میں پوچھتے تھے, تھپڑ پہلے مارتے تھے حضرت جی. ایک دن نا بڑی بارش برسی, مجھے ابو جی نے 100 روپیہ دے کے نا دہی لینے بھیجا. بچتے بچاتے تھوڑی سی غفلت ہوئی, پاؤں کیچڑ میں رکھ بیٹھا میں نیچے, چوٹیں بھی آئیں, دہی بھی گر گیا. میں نے برتن اٹھایا سائیڈ پہ, میں بیٹھ کے تو رو رہا تھا, بچپن تھا میرا. میرے چچا آ گئے, مجھے روتا دیکھ کے آگے کہا, سلیمان کیوں رو رہا ہے. میں چچا جی ابو جی نے 100 روپیہ دے کے نا دہی لینے بھیجا تھا, وہ پاؤں سلپ ہوا تو دہی گر گیا. تو مجھے کہنے لگے رونے والی کون سی بات ہے, میں ابو جی ماریں گے. کہنے لگے یار تو میرے ابو جی کو پا جی کہتے تھے, بڑے تھے نا, یار تو پا دی شادی تو 17 سال بعد ہوئے ہیں, اتنے لاڈلے بیٹے کو کم از کم 1 کلو دہی پہ تو نہیں وہ ماریں گے. میں نے دہی پہ نہیں ماریں گے, مار اس بات پہ پڑنی ہے, تینوں پتہ ہی نہیں چکڑے دوپہر کیوں ویک کے نہیں رکھے ہے. وہ مجھے اپنی گارنٹی پہ لے گئے کہ میں نہیں مارن دیا گا, لیکن ان کے بھی پا جی تھے. ابو جی نے مجھے چاچا صاحب نہیں کٹے حضرت جی. میں ملتان جا رہا تھا, ڈرائیور نا گاڑی چلا رہا تھا, وہ مجھے بیٹھے بیٹھے ہمیں بات یاد آ گئی. پھر بات تھوڑی آگے گزر گئی اور میں بڑا رویا. میں نے کہا سلیمان اتنے کلو دہی روڑ کے ابو سامنے جاندے ہیں ڈرنا سا ہے, وہ اتنے تے سارا کو جی روڑ بیٹھے ہیں, کلونا سامنے کیویں جاڑے ہیں. اور جانا ہے میاں جی, جانا ہے. قصور ہمارا بھی بڑا ہے, ہم نے بھی تو آپ کو ہی رنجا ہی سنایا ہے. ہم نے آپ کو بس یہ بتا دیا کہ سارے بخشے بخشائے بیٹھے تھے, کسی کو بتایا ہی نہیں کہ نہیں میاں اتنے سامنے بھی جانا ہے, اتنے پیش بھی ہونا ہے, وال انگریزی منہ چون من حضرت جی, جانا ہے سامنے حضرت, پیشی ہونی حضرت. نہیں بیٹا, جتنے نوجوان بیٹھے ہو میں آپ سب کو دعوت دوں گا, پتر سونی پوری داڑھی رکھو. اور میرے بزرگ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے, اوے بھائی ککھ رکھ لے, او بھائی اے ککھ, اے ککھ. اب جس کو کہا نا وہ آگے سے کرتا ہے حضور کی ہوئے گا ککھ رکھے ہیں. فرمایا پھر اس دن تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. یہ ککھ کیا ہے آپ کو اس دن پتہ چلے گا, لیکن میں کہتا ہوں اس دن نہ پتہ چلے, آج جی پتہ چل جائے یہ ککھ کیا ہے حضرت جی.
ہیں ماشاءاللہ. ادھر میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں جی. آپ کے ادھر پنجاب کالج ہے ماشاءاللہ, اسپائر کالج بھی ہے. چلو میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں. آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے پنجاب کالج کا, اسپائر کالج چلے جائیں تو چوکیدار اندر جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ وہ ساڑھے والا یونیفارم ہی نہیں, ساڑھے والا اولیہ ہی نہیں, ساڑھی پینٹ ہی نہیں, ساڑھی شرٹ ہی نہیں. اچھا اسے پتہ چلا اولیہ ٹھیک نہ ہو تو چوکیدار بھی اندر نہیں جانے دیتا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اسپائر کالج کا, اب پنجاب کالج جائیں چوکیدار اندر جانے دے گا؟ اچھا اور بات دیکھیں, اولیہ نہ ٹھیک ہونے سے روک کون رہا ہے؟ چوکیدار, اس ادارے کا سب سے عام آدمی. یہ نہیں کہ آپ کو پرنسپل روکنے آیا ہے, چوکیدار ہی نہیں اندر جانے دے رہا اولیہ نہ ٹھیک ہونے سے. اچھا ایگری ہے میری بات سے؟ اب میں آپ نوجوانوں سے پوچھتا ہوں, پتر جی یہ کل بھی ہیں جی کتے ہو گیا, ہم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو وہاں کھڑے فرشتے نے یہ کہہ کے روک لیا, وہ تیرا تو منہ ہی مدینے والا نہیں ہے, تیرے تو بال ہی مدینے والے نہیں, تیرا تو حلیہ ہی مدینے والا نہیں, تو پتر پھر کیا پلے رہ جائے گا؟ اس لیے بیٹا جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میں آپ سب سے کہوں گا, باجی سونی کر کے رکھو, ککھ رکھ لے, ککھ رکھ لے, ککھ نہیں بولو تو صحیح نا, ککھ رکھ لے, ککھ رہ جائے گا میرا پتر, رکھو. میں جب تک نہیں بولو گے اچھے دن, جس دن تم نے بغیر کئی بولنا شروع کر دیا, پھر میں اپنی نہیں سناؤں گا. میاں محمد بخش صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردا, اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردا, اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا. ہم نے اس کا نام ہی چتارنا چھوڑ دیا. شرم آتی ہے جی سب کو, ادھر شرم آتی ہے سب کو جی. تیل پہ ناچتے کسی کو شرم نہیں آتی, دھولے کے آگے دوستوں کو بنگڑا ڈالتے شرم نہیں آتی, شادی پہ دادا بھی ناچ رہا ہے, شادی پہ نانا بھی ناچ رہا ہے, اگر کوئی بات کرو تو کہتے ہیں مولوی تجھے کیا, خوشی کا موقع ہے. جب ذکر کی باری آئے تو اسے ایک دوجہ دفعہ منہ کڑ گئے. علامہ محبوب کیا فرماتے ہیں؟ او انتا مجنون, اس طرح اللہ کا ذکر کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھا ہے, اب حاضر خدمت تھی, درمیان میں پردہ تھا, معرفت کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی. کسی شخص نے دوران گفتگو شیطان کا نام لے لیا. آپ حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ سارے بڑے حیران ہوئے, کوئی حضرت رابعہ کو نہیں شیطان کا پتہ؟ یہاں تو ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر پہلے پارے کی تلاوت شروع کرو تو بالکل ابتدا میں ابا واستکبر وکان من الکافرین الا ابلیس, ابا واستکبر وکان من الکافرین. تھوڑا اور آگے جاؤ, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. حضرت رابعہ کو شیطان کا ہی نہیں پتا. تو آگے سے کسی نے حیران ہو کے عرض کی, سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ فرمایا تیرے منہ سے سنا, میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. کہاں گئے کہاں گئے. اسی لیے تو پھر بلے شاہ نے کہا تھا, سیونی منو رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی, سیونی منو رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی, رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ رانجا ہوئی ہے. لیکن ادھر تو حضرت جی تانی بگڑ گئی ساری کی ساری. نہیں بیٹا, اسپیشلی جتنے نوجوان بیٹھے ہو, پہلے پتہ ہمارے بزرگ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہاتھ کار وال دل یار وال. لیکن چلو جی زمانے کے انداز بدلے گئے, نئے ساز ہیں, راگ بدلے گئے, ہم بھی تھوڑا سا بدل لیتے ہیں. کار وال جیب یار وال ہے. تھوڑی تھوڑی دیر بعد حضرت جی, تھوڑی تھوڑی دیر بعد پتر لگے رہا کرو, نہیں تو حکم بھی موجود ہے دھن کا. وَمَنْ نَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَھنْكَ. کھلا حضرت. اس لیے شروع کرو, فجر شروع کرو, ظہر شروع کرو, عصر لے کے آؤ. اللہ کی قسم ہے حضور کی غلامی کے بغیر حالات کبھی نہیں بدلیں گے, یہ اور بگڑیں گے اس سے بھی زیادہ. نمازی ہو جو سارے, آج ہماری مسجدیں خالی ہیں, آج ہم قرآن چھوڑ چکے ہیں, آج ہم ذکر چھوڑ چکے ہیں, آج ہم داڑھی چھوڑ چکے ہیں, آج ہم ٹوپی چھوڑ چکے ہیں. سارے ہمارے انگریزی ہیں, چہرے سارے ہمارے انگریزی ہیں. اور دعا امت کیا کر رہی ہے؟
کو صلاح الدین ایوبی پہ تمہیں آگے سے آواز نہیں آتی ہمیں آتی ہے. وہ آگے سے کہتے تینوں صلاح الدین ایوبی بن دیں کی ہے تو ایکٹر ہی رہنا انڈیا کا. وہ ٹیپو سلطان کی تلوار جو دہلی کی میوزیم میں پڑی ہے 100 کلو اس کا وزن ہے, وہ پکار کے کہہ رہی ہے کوئی میرا حق ادا کرنے والا. لیکن کی دسی انہوں نے کہی تو ان موبائل پھڑ لینے, اسی تو ان ریموٹ پھڑ لینے, اسی تو ان کڑے پا لینے, اسی تو ان چینا پا لینے, اسی تو ان سہیلیاں بنان چلے. ہاں حضرت کدھر گیا ہے یار, تباہ ہو گیا سارے کا سارا. لیکن حضرت جی ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. نہیں پتر سمجھو وقت کی ضرورت کو. جتنے نوجوان بیٹھے ہو اب یہ نہیں چلے گا, یہ گئی باتیں ہیں پرانی. میریاں تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تے لیما مینوں نال رکھ لے. حضرت لیما کہہ رہی ہیں او جھوٹیا اے سی والی مسجد آ کے 5 نمازاں تے تیرے کو پڑھیاں نہیں جاندیاں, آیا میریاں بکریاں نو چارہ پاؤن والا ہے کیا؟ کس کو یہ دھوکہ دے رہے حضرت جی, کس کو یہ دھوکہ دے رہے حضرت جی؟ وہ کہہ رہی ہیں اے سی والی مسجد میں آ کے 5 نمازیں تو تجھ سے پڑھی نہیں جاتی, تو عرب کی دوپہر میں میری بکریاں چرائے گا. داڑھی سے تجھ سے رکھی نہیں گئی, سر پہ ٹوپی تو تو رکھ نہیں سکا, آ گیا میری بکریاں چرانے والا. کس کو دھوکہ دے رہے ہو جی؟ میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیا گزر گئی, ٹبیاں دی تصویر ہی بنا رہے ہیں, اگے آ کے ویکھے نہیں کہ مدینہ کی ہون ڈیا ہے. مدینے والے محبوب کے کارٹون بن گئے, مدینے والے محبوب کے خاکے بن گئے. وہ گائے کا پیشاب پینے والی کتیا تیرے محبوب پہ بھونکی, تو ٹبیاں دی تصویریں بنانیاں نے بیٹھ کے. کس کو دھوکہ دے رہے ہو جی؟ یہ 2 رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. بیٹا یہ نہ کرو ہے کہ بل زیادہ آئے تو گھر بہ گیا ہی کہندے رہندے ہو تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ, ادو تو دفتراں دے چکر مار دے ہو. یہ ہم نے بڑا وقت ضائع کر لیا حضرت. اب کوئی کام کی بات کرو حضرت. اب اس پہ بات کرو کیا کھویا, اب اس پہ بات کرو کیا پایا, اب اس پہ بات کرو جو کھویا کیوں کھویا, اب اس پہ بات کرو. اب میں آپ سے سوال نوجوانوں سے کرنے لگا ہوں. میں نہیں حضرت جی وہ توتو شوتوں والی تقریر آپ کو سناؤں گا رٹی رٹائی, کچھ آپس میں باتیں کرتے ہیں. ماشاءاللہ بچوں نے موبائل اٹھا رکھے ہیں سب نے, نوکیا بھی ہے, سامسنگ بھی ہے, آئی فون بھی ہے. ابو بولی ہو ضرور ہوں ذرا, یہ جو آئی فون ہے یہ کنہوں نے بنایا ہے؟ وہ انگریزاں نے بنایا ہے نا. ٹھیک ہو گئے, چلو شکر ہے تانوں پتہ ہے. سامسنگ کنہاں نے بنایا ہے؟ انہوں نے بنایا. نوکیا کنہاں نے بنایا ہے؟ تو پھر تسی 75 سالوں نے کی بنایا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے بیٹھ کے؟ انہوں نے بنایا, آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ سوچا کبھی آپ نے؟ اسی ایسے پاسے لگے ہیں, تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں. سوکھا کام ہے نا حضرت, سوکھا کام ہے نا حضرت جی. اچھا میں ایک اور سوال آپ سے, میری بھی باہر گاڑی کھڑی ہے بھائی, نوجوانوں ٹوٹا کن کی ہے؟ ہونا دی ہے نا. ٹھیک ہو گیا, چلو پتہ ہے بڑی گل ہے تمہیں. اچھا سوزوکی کن کی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. ہونڈا کن کی ہے؟ کیا کن کی ہے؟ اوڈی کن کی ہے؟ ایم جی کن کی ہے؟ تو پھر تسی 75 سالوں نے کی کیتا ہے؟ پتر وہ چاند پہ چلے گئے, وہ مریخ پہ چلے گئے, اور ہمارا حال پتہ کیا ہے؟ ہم آج بھی 3 گھنٹے کی محفل سن کے چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں. ایتھی کیا ہے ہی کر لے. وہ مریخ پہ چلے گئے, وہ چاند پہ چلے گئے, ہم 3 گھنٹے کی محفل سن کے آج بھی چاولوں کا ایک شاپر لینے کے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں. دکھ یہ ہے حضرت, وہ جہاں جہاں گئے ہر ابتدا ہمارے بڑے نے کی ہے حضرت. کہیں جابر بن حیان کھڑے ہیں, کہیں نصیر الدین توسی کھڑے ہیں. دکھ اس بات کا ہے حضرت جی, ہر ایک کی ابتدا ہمارے بڑوں نے کی ہے حضرت. کہیں ابن حسم کھڑے ہیں, کہیں جابر بن حیان کھڑے ہیں, کہیں نصیر الدین توسی کھڑے ہیں. فلکیات کو دیکھو, نصیر الدین توسی ہے پیچھے کھڑا. تم نے کیا کیا یار؟ باتیں کی, میں نے بھی آ کے آپ کی خوشامد کی, آپ نے میری کی, اللہ اللہ خیر صلاح جیب میں پیر سے ڈالے وہ گئے. اور نہیں یار اب کو بات کرو, وہ چاند پہ کیوں گئے, ہم کیوں نہیں گئے؟ وہ تو ہمارے قرآن میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, سورہ قمر تو ہمارے قرآن میں ہے. وہ کیوں گئے, ہم کیوں نہیں گئے؟
دعوت تو ہمارے قرآن میں دی گئی تھی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ آپ کی مسجد ہے جی، یہ چار دیواروں نے اس چھت کو اٹھا رکھا ہے. کوئی ہے مائی کا لال جو چار دیواروں کے بغیر بھی چھت کو کھڑا کر کے دکھائے؟ اللہ قرآن میں آپ کو دعوت دیتے ہیں بندیا، تیرا چھوٹا سا چھت چار دیواروں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا. الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، تیرا ایک نہیں کھڑا ہوتا، دیکھ میں نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں. کیوں نہیں غور و فکر کیا؟ میں نے 7 کھڑے کیے ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. نہیں، کسی نے دیکھا ہی نہیں. کہیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بندے اپنا کھانا دیکھ. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. کہ انسان کہتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بندے اپنے آپ کو دیکھ. دیکھا ہی نہیں. میں کہتا ہوں سارا دیکھنا تو چھوڑو، وہ چلے ہو صرف انگوٹھا ہی دیکھو تو قربان ہوتے دل کرتا ہے. ہاں جی، ہر بندے کے انگوٹھے پہ اس طرح لائنیں لگی ہیں. کوئی کوڈ نہیں لکھا کہ میرے انگوٹھے پہ 11-22 کوڈ ہے، ادھر 23 ہے، ادھر 24 ہے، ادھر 25 ہے، ادھر 26 ہے، ادھر 27 ہے. لائنیں لگائی ہیں، لیکن لگائی اس کمال سے ہیں کہ میرے انگوٹھے کی لائنیں روئے زمین کے کسی دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتی ہیں. اور دوسرا تو چھوڑو، میرا اپنا ہی دایاں انگوٹھا میرے بائیں سے نہیں ملتا. کچھ بھی نہیں کیا. 2.5-3 گھنٹے دی سونی محفل احمد سرفراز صاحب دا بیان، بعد سلیمان مصباحی دا بیان، اینڈ کی یہ چولاں دا ایک شاپر لین لی سی، ایک دوجے نو تکے مارنے. ہو سکتا ہے لڑائی بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے کھینچا تانی بھی ہو سکتا ہے گریبان بھی چاک ہو. روز ہم دیکھتے ہیں. کل میں بیاڑی تھا، 4 محفلیں دیکھی میں نے، سب کینڈ یہی ہوا. دکھ ہوا کہ یار ہم اب بھی وہاں کے وہاں ہی کھڑے ہیں. اور دکھ پتہ کس بات پہ ہوتا ہے؟ دکھ اس بات پہ ہوتا ہے یار روز چاول کھاتے ہیں، کہ آج کو پہلی بار چاول کھانے ہیں. جہاں اعلان ہوا بھائی آج جو اس محفل میں چاول ہیں وہ آسمان سے آئے ہیں، وہی چاول ہیں یار جو گھروں میں پکتے ہیں. دکھ ہوتا ہے یار 75 سال بعد بھی ہم ابھی بھی ادھر کدھر ہی کھڑے ہیں. کب بدلنا ہے ہم نے ادھر؟ نہیں یار، جنہیں نوجوان بیٹھے ادھر کچھ مقصد بناؤ اپنی زندگی کا. ساڑھے یار بے مقصد زندگی نہ گزارو، کوئی مقصد بناؤ. اس دعا کرو یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر. خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر. میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. کوئی مقصد بناؤ یار. اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے یار. وہ پکار کے کہہ رہا ہے کہاں ہے؟ کوئی نہیں. پکار کے کہہ رہا ہے 75 سال ہو گئے یار ہیں. بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا؟ ہم آج بھی وہاں کے وہیں کھڑے. نہیں حضرت جی، خود سے ابتدا کرو حضرت. سب سے بڑی پاکستانیوں کی بیماری دوسروں کے عیب دیکھنا نہیں. آج اس محفل تو اٹھ کے جائیے، آج تو بعد اپنے ویکھنے نے. وہ اپنے ویکھاں گے دوجیاں نے لبڑی کوئی نہیں ہے. خواجہ غلام فرید کہتے ہیں برا ٹھنڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، برا ٹھنڈن چلیاں جگ میں برا نہ. جس دن نبی علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بتائیں نا، ایک منافق کو اٹھایا. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب موجود نہیں تھے، اب بعد میں حاضر ہوئے. بعد میں ایک صحابی کو سائڈ پہ لے گئے، فرمایا جو نبی علیہ السلام نے منافقوں کی نشانیاں بتائیں ذرا دیکھا مجھ میں تو نہیں کوئی ہے. حضرت حذیفہ رازدان رسول
ان کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے بارے میں بتایا تھا، اکثر ان کے پاس چلے جایا کرتے. او حذیفہ، تو تجھے میرے محبوب نے منافقین کے لیے بتایا تھا، میں تو نہیں کہیں نہیں. مراد رسول، حضور نے فرمایا شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے. فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، اگر میرے بعد کو نبی آ سکتا، میرے عمر میں یہ وصف موجود ہے، میرا عمر نبی ہوتا. اور عمر حضرت حذیفہ سے پوچھا کرتے تھے جا کے، جو محبوب نے منافقوں کی نشانیاں بتائی ہیں مجھ میں تو نہیں کوئی. اتنی خود احتسابی تھی ان میں حضرت. ادھر کوئی اپنا احتساب کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. جتنی دیر تک حضرت ہم نے اپنا احتساب کرنا نہ شروع کیا، کچھ نہیں بدلے گا یار. شروع کرو اب اس کو حضرت. آؤ ان کے طریقے پہ حضرت، جو ہمارے بڑوں کا طریقہ تھا. آؤ ان کے طریقے پہ حضرت. ان کے طریقے کے بغیر کامیابی نہیں آئے گی حضرت. 5 وقت کی نماز حضرت، حلال کھاؤ،